वेलकम बैक। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइल के ईरान में 3 मकामात पर हमले, तेहरान में 2 जगहों पर बम बरसाए, ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा, बाबुलसर शहर पर भी हमला किया। इसराइल का ईरान पर मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का इल्जाम। सेहूनी फौज ने दावा किया ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए जिन्हें दिफाई निजाम ने रोक लिया। ईरानी हुकाम की इसराइल पर हमलों की तरदीद, कहा जंग बंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। तेहरान का कहना है कि हम नहीं जानते मिसाइल कैसे फायर हुआ, आया ये गलती थी या इसकी कोई और वजह है। इससे पहले इसराइल के वजीर दफा इसराइल काज ने फौज को हिदायत की थी कि वो तेहरान के कल्ब बदतरीन बमबारी करें। इसराइली वजीर खजाना ने कहा तेहरान हमारे जवाब से अब कांप उठेगा। इसराइली फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरन ने कहा जब इसराइलियों को लगा अमन कायम होने वाला है तो उसी वक्त फजाई हमले के सायरन फिर बज उठे। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से नाराज। सेहूनी रियासत को हिदायत की कि अपने पायलट वापस बुलाए, ईरान पर बम न बरसाए। नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले सोशल मीडिया पर पैगामात और सहाफियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी, तेहरान अब कभी जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। ये भी बताया इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, लेकिन वो इसराइल से ज्यादा नाराज है। इसराइल ने जंगबंदी के बावजूद ईरान पर इतना बड़ा हमला किया, जवाब तक उन्होंने नहीं देखा। That Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता जंग बंदी का ऐलान कर दिया। बयान में कहा ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर ईरान के साथ मुकम्मल जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंचा गया। ये मुआहदा बतदरीज नाफिजुल अमल होगा जिससे 12 रोजा जंग का खात्मा होगा। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त कार्रवाई की आज़ादी को बरकरार रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दिफाई ताउन और ईरानी जौहरी तनसीबात खत्म करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने किसी जारहियत के सामने सर न झुकाने का ऐलान कर दिया। खामनई ने एक्स पर 2 टोक ऐलान करते हुए लिखा दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है, ईरानी झुकने वाले नहीं, माजी गवाह है। ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंग बंदी पर अमल दरामद से पहले इसराइल का ईरान पर हमला, तेहरान में एटमी साइंसदान रजा सिद्दीकी को निशाना बनाया। गेलान में सेहूनी फौज के हमले में 9 ईरानी शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, पासदारान इनकलाब के दफ्तर, अस्करी तनसीबात और जौहरी तजुर्बा गाहों पर भी हमले किए गए। ईरान ने जवाबी हमले में बीर शेबा पर मिसाइल दागे। ईरानी हमले में 8 इसराइली हलाक हुए। अमरीकी सदर के जंग बंदी के ऐलान के बाद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर इल्जामात। अमरीकी सदर ने दावा किया कि इसराइल और ईरान एक ही वक्त में उनके पास आए और कहा हम चाहते हैं अब जंग बंदी शुरू हो चुकी, बराए मेहरबानी खिलाफ वर्जी ना की जाए। ईरान का दावा है अमरीकी सदर के बयान के कुछ देर बाद इसराइल ने बम बरसाए, मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग पैड निशाना बनाए, पासदारान इनकलाब के दफ्तर, अस्करी सनतों और जौहरी तजर्बागाहों पर भी हमले किए। ईरान ने सेहूनी फौज के हमले में जौहरी साइंसदान रजा सिद्दीकी साबिर की शहादत की तस्दीक की। कुछ रोज पहले घर पर ड्रोन हमले में उनका 17 साल का बेटा शहीद हुआ था। उधर इस्राएली मीडिया ने ईरान पर हमलों में पहल करने का इल्जाम लगाया। ईरान की जानिब से दागे गए 11 मिसाइलों से बैर शीबा में इमारतें खंडर बन गयीं, मुतअद्दिद गाड़ियां जल गयीं, 8 इस्राएली हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों के बाद एक बार फिर तल अबीब, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, हैफा समेत कई शहरों में सायरन बजाए गए।
اسرائیل نے حملے روک دیے تو ایران بھی حملے بند کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، فی الحال اسرائیل کے ساتھ کسی جنگ بندی کا کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید لکھا، ہماری فوجی کارروائیاں صبح 4 بجے تک آخری لمحات تک جاری رہیں۔ میں تمام ایرانیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہادر مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے خون کے آخری قطرے تک دفاع وطن کے لیے تیار رہیں اور دشمن کے کسی بھی حملے کا آخری لمحے تک جواب دیا۔ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ مزید کسی بھی جارحیت فیصلہ کن، سخت اور بر وقت جواب دیا جائے گا۔ بیان میں ایرانی عوام کی بیداری، برداشت اور اتحاد کی تعریف کی گئی۔ کونسل کا کہنا ہے ایرانیوں کے پختہ عزم، اسٹریٹجک صبر اور یک طرفہ سمجھوتا قبول کرنے سے انکار نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ ایران اور اس کی افواج کو ایران پر حملوں کے جواب میں فیصلہ کن اور نپی تلی کارروائیوں کو بھی سراہا گیا۔ کامیابی اور فتح پر ایرانی قوم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل پاکپور نے جنگ بندی کے بعد پہلے بیان میں امریکی صدر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ جارحیت کی تو اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور تباہ کن ہوگا۔ قطر امریکہ کا اسٹریٹجک اڈا مغربی ایشیا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کا دھڑکتا دل سمجھا جاتا ہے۔ اسے امریکہ کے مجرمانہ اور شیطانی حملے کے رد عمل میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکپور نے کہا، صدر ٹرمپ اسرائیلی حکومت کے تحفظ کے لیے امریکی عوام کو سلامتی اور مفادات قربان کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی تو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ زندگی برای اونها تلخ خواهد بدون اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں قطر کا اہم کردار۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا، وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے بتایا ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے جنگ بندی کا کہا، بتایا اب مزید جنگ نہیں ہوگی، ایرانی کمزور پڑ گئے ہیں۔ نائب صدر، سیکریٹری خارجہ اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف نے ایرانی حکام سے بات کی۔ قطری وزیر اعظم نے فون کر کے جنگ بندی کے لیے ایران کی رضامندی حاصل کی۔ ایران قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر رضامند ہوا۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر سے فون پر بات کی اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین اب ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھ سکتا ہے۔ امید ہے چین امریکہ سے بھی بڑی مقدار میں تیل خریدے گا۔ یہ سب ممکن بنانا میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان سامنے آیا ہے۔ کہا، نیٹو کے ساتھ وقت کم از کم اسرائیل ایران کی کشیدگی کے معاملے پر سے پرسکون ہوگا۔ یورپی دوستوں اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ امید ہے اس بار نیٹو اجلاس میں بہت کچھ حاصل کیا جائے گا۔ روس اسرائیل ایران جنگ بندی کا حامی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں، واشنگٹن کی جانب سے سیز فائر کے اعلان کے بارے میں ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح امریکہ نے اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے راضی کیا، اسی طرح ہمارے قطری دوستوں نے تہران کے حوالے سے ایسا ہی کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور ایران کے پھر حملوں کی خبریں آئیں۔ متضاد معلومات کی بنیاد پر جلد بازی میں کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے، ایران اسرائیل کو جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے، مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ حقائق نے ثابت کیا ہے، فوجی اقدامات نہیں، مذاکرات مسائل کا حل کا صحیح راستہ ہے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی کو فون کر کے تعمیری کردار پر شکریہ ادا کیا۔ روانچی نے کہا، ایران اچھے ہمسائیگی اور اعلیٰ ترین مفادات کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جاری رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ایران کی مستقل مزاجی اور حوصلے کی فتح ہوئی. ایران نے جس طرح خود سے کئی گنا جدید ہتھیاروں سے لیس دشمن کا مقابلہ کیا، اس پر ایرانی لیڈرشپ اور ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خوشائند بات ہے ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا اس کی فتح ہے. جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا، نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. میں ایران کی لیڈرشپ کو، ایرانی عوام کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسرائیلی جو کہتے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج جنگ بندی اس بات کا ثبوت ہے کہ فتح جو ہے وہ ایرانی عوام کے اور ان کی لیڈرشپ کے حوصلے کی ہوئی ہے. بے شمار قربانیوں نے. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر، سعودی عرب اور چین کے سفیروں کی ملاقات. وزیر اعظم نے قطر کے سفیر سے ملاقات میں کہا، ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے. شہباز شریف نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا، مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے. خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہیں. چینی سفیر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، چین کی مدد سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا. پاکستان سی پیک منصوبوں کے مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم ہے. ٹرمپ صاحب نے امن کی کوشش کی، اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو. کہا، اس جنگ سے واضح ہو گیا کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. ایران پر حملہ ہوا اور اس نے جواب دیا. ایران کے جواب سے پیغام گیا کہ اسرائیل کمزور اور غیر محفوظ ہے، وہاں بھی حملے ہو سکتے ہیں. نے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کا جواب دیا اور ایک پیغام گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ولنریبل ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ محفوظ اور مامون ہے جیسے پہلے وہ سمجھتے تھے. وہاں بھی میزائل گر سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں پہ بھی آفت آ سکتی ہے. امریکہ نے اچھا کیا، ٹرمپ صاحب نے جو بھی میسج دینا تھا انہوں نے دیا. ہم اسے ایگری نہیں کرتے جو ایران کے اوپر ان کا اٹیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک امن کی اگر کوشش کی ہے اور وہ کوشش کامیاب ہو رہی ہے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے. چند چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. ایک واضح ہو گیا کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. ایک پیغام بھارت کو مل گیا ہے کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے. ایک پیغام اسرائیل کو مل گیا ہے کہ جی ایران پہ چڑھ دوڑنے سے ایران تباہ نہیں ہو سکتا، ایران اپنے قدموں پہ کھڑا رہا. ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں موساد کے 6 ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے. پاسداران انقلاب کے مقامی اہلکار علی اکبر کریم پور نے بتایا، غدار عناصر کو صوبہ ہمدان کے شہر ہمدان، رزان اور نہن سے پکڑا گیا. گرفتار شدگان پر عوام میں اضطراب پیدا کرنے، ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے اور آن لائن ٹارگیٹڈ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. ایران اب نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے قابل نہیں رہا. امریکہ نے حملے کر کے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ امریکی صدر نے کسی جانی نقصان کے بغیر ایران کا جوہری پروگرام ختم کرایا. ایران نے اگر دوبارہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کیا جائے گا. Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, Iran is incapable of building a nuclear weapon with the equipment they have because we destroyed it. The president, without having a single American casualty, obliterated the Iranian nuclear program. We destroyed their ability to enrich uranium. If they have 60% enriched uranium, but they don't have the ability to enrich it to 90%, and further, they don't have the ability to convert that to a nuclear weapon, that is mission success. جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. دونوں ملکوں کے شہریوں نے جنگ کی قیمت چکائی. امن بحال ہونے پر ایرانیوں کا اطمینان کا اظہار. تہران کے شہریوں کا کہنا ہے امن بحال ہونے پر سیر و تفریح پر جانے کا پروگرام بنا لیا. امید ہے اسرائیل جنگ بندی پر کاربند رہے گا. یہ سب کے مفاد میں ہے. من موافقم، باید این زودتر از اینا هم انجام میشه، چون هزینه‌شو دارن مردم میدن. فرقی میکنه چه مردم ما چه مردم اونا. هزینه‌شو دارن دو طرف میدن. بهتره که زودتر این اتفاق بیفته. من موافقم. دلیلش هم به خاطر اینکه 12 شب نخوابیدم. بعد دیگه بعد 12 روز امروز در اومدم بیرون، دیدم آتش بسته، گفتم پیاده روی و اینا. بعد اینکه آرامش باشه چرا مخالف باشه. اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری ہے. غزہ میں امداد کا منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے سے 24 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج نے وسطی غزہ کی صلاح الدین اسٹریٹ امدادی مرکز پر بم برسائے. درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 55,969 ہو گئی. 1,31,242 فلسطینی زخمی ہو چکے.
and taken captive by a terrorist who was also an UNRWA worker. ईरान से जंग बंदी हो गई, अब गजा में भी जंग बंदी की जाए। इसराइली अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा कर दिया। यार लॉपिड ने हुकूमत पर जोर दिया यरगमालियों को वापस लाएं और जंग खत्म करें। इसराइल को दोबारा तामीर करने की जरूरत है। डेमोक्रेट्स पार्टी के सरबराह यायर गोलान ने कहा मिशन मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। गजा की जंग खत्म की जाए और इसराइल को कमजोर, तकसीम और गैर महफूज बनाने वाली बगावत को रोका जाए। ईरान इसराइल जंगबंदी पर बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। रॉयटर्स का कहना है कि लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.5% कम हुई। लंदन ब्रेंट खाम तेल $2.48 कम होकर $69 फी बैरल पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी 3.5% की कमी हुई। $2.37 कमी से वेस्ट टेक्सास खाम तेल $66.14 फी बैरल पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में ईरान इसराइल जंग बंदी की वजह से तेल की कीमतें मामूल पर आ रही हैं।